هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ فرمایا یا اطول الانبیاء عمرا کیف وجدت الدنیا، فرمایا اے انبیاء میں سب سے زیادہ عمر پانے والے پیغمبر، آج دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، لیکن پہلے یہ جواب دیجئے نا، آپ نے اتنا لمبا عرصہ دنیا میں گزارا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں کدار لہو بابانی دخلت من احدہما وخرجت من الاخر، فرماتے ہیں اتنا لمبا زمانہ گزارنے کے بعد میں دنیا کے بارے میں یہی کہوں گا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے دنیا ایک مکان ہے جس کے دو دروازے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے میں پیدا ہوا ایک دروازے سے داخل ہوا تھا، 1050 سال عمر گزارنے کے بعد آج رخصت ہو رہا ہوں، یوں لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا تھا، آج دوسرے دروازے سے نکل کے جا رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا اتنی قلیل ہے، اتنی قلیل ہے۔ آباب جب نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے پاک محمد رسول اللہ یہ جو کہتے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کا مشن مٹ جائے گا۔ اے میرے پاک محمد رسول اللہ، دنیا میں ہمیشہ رہنا آپ نے بھی نہیں ہے، ہمیشہ رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں گے کیا یہ مشرک دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر موت سے کوئی ذات پاک ہے تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اب سب پہ موت آنی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ موت سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ جب موت سب کو آنی ہے پھر موت سے ڈرنا کیسے؟ پھر موت سے گھبرانا کیسے؟ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، رب کائنات نے منظر کشی کی ہے، دوسرا پارہ ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 243 میں نے کھولی ہوئی ہے، 243 243 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں، یعنی أَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تجھے خبر نہیں پہنچی، کیا تو نے نہیں جانا؟ إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔ اللہ وہ کتنے لوگ تھے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کیوں نکلے تھے؟ گھروں کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ جنگلوں پہاڑوں میں کیوں چلے گئے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، گھروں کو چھوڑ دیا تھا،
دو تفسیریں ہیں اس آیت کی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، انہوں نے کہا یہاں رہے طاعون کی بیماری سے مر جائیں گے، لہذا گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وقت کے نبی نے جہاد کا حکم دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کہنے لگے یہاں رہے تو جہاد کرنا پڑے گا، جہاد کریں گے موت آ جائے گی، لہذا گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، گھروں سے نکل کے جنگلوں بیابانوں میں پہاڑوں میں چلے گئے۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے مر جاؤ، سارے مر جاؤ۔ ثابت کیا کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، گھروں کو چھوڑ سکتے ہو، بزدلی دکھا سکتے ہو، لیکن موت سے تم بھاگ نہیں سکتے، موت سے تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ میں اور اللہ کے قرآن کا حوالہ سنا دیتا ہوں، سورت کا نام سورت النساء ہے اور 5واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن میری رہنمائی کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے۔ سورت النساء 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 78 ہے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے کائنات کے انسانوں تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر مضبوط قلعوں میں بھی جا کے چھپ جاؤ، سب سے چھپ سکتے ہو لیکن موت سے چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا موت سے نہیں چھپ سکتے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے۔ چند دن گزرے جب اللہ نے ان پہ موت کا فیصلہ کر دیا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے فرمایا سارے مر جاؤ۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، مردے پڑے ہیں۔ اللہ کی ایک نبی ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے پڑے ہیں، انہیں کیا ہوا؟ رب نے فرمایا میرے پیغمبر طاعون سے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے یا موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے، جہاد سے چھپنا چاہتے تھے، جہاد میں گئے تو مارے جائیں گے، موت سے ڈر کے آئے تھے، اس لیے میں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ فرمایا اے میرے اللہ اختیار دنیا میں تیرا چلتا ہے، اللہ مالک تو اکیلا ہے، اللہ خالق تو اکیلا ہے، اللہ کائنات میں مختار کل تو اکیلا ہے، اللہ جہان کی تدبیریں کرنے والا تو اکیلا ہے، اللہ سارے فیصلے کرنے والا تو اکیلا ہے۔ اللہ میں ایک عاجز ہوں، التجا کرتا ہوں، اللہ دعا کرتا ہوں، اللہ تو انہیں دوبارہ زندہ کر دے۔ رب کائنات نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کر دیا، انہیں زندہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ لوگوں پہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن مجھے تو رب سمجھ نہیں آ رہا، اللہ نے زندہ کر دیا پھر فرمایا اللہ فضل والا ہے، مانا یہ بنے گا، رب تو یہ بنے گا، رب سمجھانا یہ چاہتے ہیں یہ موت سے جہاد سے ڈر کے بھاگے تھے، اللہ نے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور دوبارہ زندہ کر کے انہیں جہاد کا موقع دے دیا۔ یہ میں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جہاد کا موقع مل جائے،
یہ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ آؤ حدیث رسول اللہ سنا دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں خواہش تمنا پیدا ہوئی اللہ کاش میں جہاد کروں، اللہ تیرے راستے میں جہاد کروں، اللہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، اللہ تو جہاد کا موقع دے، اللہ شہادت کی موت پانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل میں سچی لگن اور تڑپ جہاد کی موجود ہوگی وہ دنیا کے جس کونے میں بھی مر جائے اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اور احباب شہادت معمولی چیز نہیں۔ آج ہمیں دنیا سے پیار، دنیا سے محبت، اسی لیے مسلمان مظلوم ہے، اسی لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا کافر یوں مسلمانوں پہ حملہ کریں گے جیسے کھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر جب اس طرح امت کو ہلاک کیا جاتا رہے گا کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آقا نے فرمایا نہیں تعداد تھوڑی نہیں ہوگی۔ آقا پھر وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ آقا یہ وہن کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہوگی، موت سے تمہیں نفرت ہوگی، موت سے بھاگتے پھرو گے۔ جب موت سے نفرت دل میں آئے گی دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت والو جب جہاد کو چھوڑ دو گے، جب جہاد کو ترک کر دو گے تم پہ اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا، اور جب تک جہاد کرتے رہو گے پوری دنیا میں تمہارے نام کا اللہ ڈنکا بلند فرماتا رہے گا۔ بدر کا میدان ہے، رات کا وقت ہے، دو صحابی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں آج صبح میدان لگنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں، تو نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے، تو دعا کرے گا میں تیری دعا پہ آمین کہوں گا۔ پہلے صحابی نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ تیرے نبی کے حکم پہ اللہ تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں نکل آیا ہوں، اللہ صبح میدان لگنا ہے، اللہ میری التجا ہے، اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے کافر کے ساتھ ہو جائے، میرا سامنا کسی بڑے اسلام دشمن سے ہو جائے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، کبھی میں اس پہ غالب آ جاؤں، کبھی وہ مجھ پہ غالب آ جائے، بالآخر میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ دوسرا صحابی کہتا ہے آمین۔ اب دوسرا صحابی دعا کرنے لگا ہے اور کہتے ہیں اللہ صبح میدان لگنا ہے، اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے کافر سے ہو، اللہ میرا سامنا کسی بڑے اسلام دشمن سے ہو، اللہ کبھی میں غالب آؤں، اللہ کبھی وہ غالب آئے، اللہ یوں کرتے کرتے بالآخر وہ مجھ پہ غالب آ کے مجھے شہید کر کے میرے وجود کے ٹکڑے کر دے، مجھے شہید کر دے، تاکہ کل قیامت کے دن اٹھایا جاؤ تو پوچھے کیا لے کے آیا ہے، میں جواب دے کے کہوں اللہ ایک جان تو نے دی تھی، اللہ تیرے راستے میں لٹا کے آیا ہوں۔ یہ جذبے تھے صحابہ کے،
یہ ولولے تھے صحابہ کے، تیر لگتا تھا، تڑپتے چیختے نہیں تھے، پکار کے کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، بہتر موت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ آؤ بخاری شریف کے لفظ سناؤ، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھے محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ آقا فرماتے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ آقا فرماتے ہیں میری خواہش اور میری تمنا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اللہ زندہ کرے میں پھر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کیا جاؤ، اللہ مجھے زندہ کرتا نہ تھکے، میں امام الانبیاء اللہ کے راستے میں گردن کٹاتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ نبی پاک کی تمنا، نبی پاک کی خواہش، احباب میٹھا میٹھا دین تو ہر ایک مانتا ہے، فضائل تو ہر ایک مانتا ہے، اٹھاؤ نبی کی سیرت کو، 13 سال مکے میں مار کھاتے گزارے ہیں، 10 سالہ زندگی ہے مدینہ طیبہ کی، ان 10 سالوں میں 27 غزوات ہوئے ہیں، 27 جنگیں میرے آقا کی ہوئی ہیں، 27 غزوات 10 سالوں میں۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ہم تک، دین پھیلا اخلاق سے ہے اور دین محفوظ تلوار کے ذریعے ہوا ہے۔ سنو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا لا تسأل اللہ لقاء العدو واسأل اللہ العافیہ۔ اے میری امت والو، اللہ سے یہ نہ مانگو کہ دشمن سے مقابلہ ہو، بلکہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ سے عافیت مانگو۔ لیکن وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اگر دشمن سے مقابلہ آمنا سامنا ہو جائے پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الظِّلَالِ السُّيُوفِ۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر جان لو کہ جنت رب نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، پھر جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، ایمان جرت سکھاتا ہے، دلیری سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، کافر بزدل ہوتا ہے۔ سنو اللہ کے نبی کا فرمان، اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتا، یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان ہے۔ الحمدللہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ بولو بولو، کیا نہیں کیا؟ آج جہاد کے نام سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، دھواں نکلتا ہے، جہاد کا فتویٰ کیوں دے دیا؟ پھر اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اللہ کے پاک پیغمبر اعلان فرماتے تھے حی علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے۔ تمہاری نیندیں اس لیے حرام ہو چکی ہے کہ تم یہودیوں کے ٹاؤٹ ہو، تم انگریز کے پروردہ ہو، تم ان کی غلامی پہ فخر کرو، ہم محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔
تمہاری نسبتیں چلتے چلتے کسی سر تک پہنچیں گی، کسی انگریز تک پہنچیں گی، الحمدللہ ہماری نسبت گنبد خضرا تک پہنچتی ہے، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا دین بیان کرو، آدھا دین پہ عمل کرو، آدھا دین چھوڑ دو۔ اللہ کا قرآن ہے میرے سامنے، الحمدللہ قرآن کا طالب علم ہوں، اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، ہر بات پہ اللہ کے قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتاب کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ قرآن کہتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ جو بعض قرآن کو مانے، بعض کتاب کو مانے، بعض کو نہ مانے، دنیا میں رسوائی اس کا مقدر ہے، آخرت میں عذاب اس کا مقدر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن دلائل کے انبار لگاتا ہے۔ اگر جہاد غلط تھا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ میرے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، کوئی مال نہیں چھوڑا، چراغ میں تیل موجود نہیں ہوگا لیکن تلوار میرے نبی کی موجود تھی۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے ملک میں اسلحہ اٹھائے، کسی مسلمان پہ حملہ کرے، یہ جہاد نہیں، یہ بغاوت ہے، اور اسلام بغاوت کی تعلیم نہیں دیتا۔ جہاد کافر کے خلاف ہوتا ہے، دین دشمن کے خلاف، کافر کے خلاف ہوتا ہے۔ جو اہل ایمان پہ حملہ کرے اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ اور وہ کافر جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں معاہدے کے تحت، انہیں ذمی کافر کہا جاتا ہے، ذمی کہا جاتا ہے۔ ان پر ظلم کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ان کے جان مال عزت آبرو کی تحفظ کا حکم قرآن دیتا ہے، شریعت ان کے تحفظ کا حکم دیتی ہے۔ ان پر اسلحہ اٹھانا یہ جہاد نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا یا دل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، لفظوں پہ غور کرنا، جہاد نہیں کیا، موقع نہیں ملا۔ نمبر 2، دل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، جہاد کا جذبہ دل میں نہیں رہا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایسا بندہ مر گیا تو منافقت کی موت مرا ہے، منافقت کی موت مرا ہے، جس کے دل میں جہاد کا جذبہ بھی کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے انڈیا حملہ کرے ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ وہ گائے کا پیشاب پینے والے وہ بھی للکارنے لگے ہیں جی ہم حملہ کریں گے۔ گائے کے پجاری کبھی اہل ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے موت ہے، ہمارے لیے اس راستے میں شہید ہونا بھی زندگی ہے۔ احد کا میدان، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، مسلمان نہیں، ابھی کلمہ اس نے نہیں پڑھا، ہاتھ میں کھجوروں کا گچھا پکڑا ہوا، ٹہنی پکڑی ہوئی، کھجوریں کھائے جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگا
اگر میں کلمہ پڑھ لوں اور کلمہ پڑھ کے جہاد کروں شہید ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے شہید ہونے کی دیر ہوگی اللہ تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ یہ سننا تھا، کلمہ پڑھا، وہ کھجوروں کی ٹہنی وہ گچھا وہ وہی پھینک دیا، تلوار لے کے دشمن کی صفوں میں گھس گیا، آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی نے روک کے کہا لشکر پیچھے رہ گیا، تو آگے کہاں بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مت روکو مجھے جانے دو، آج مجھے عہد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھی، وقت نہیں ملا، ایک روزہ نہیں رکھا، وقت نہیں ملا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں کی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی عمرہ نہیں کیا، کوئی باقی عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھا، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا ہے۔ مدینہ طیبہ ہے، ایک جنازہ لایا گیا، آقا نے فرمایا کون اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی گواہی دے گا؟ کوئی بندہ نہ بولا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر اور تو مجھے معلوم نہیں، ایک رات مدینے پہ حملے کا خطرہ تھا، اس نے میرے ساتھ مل کے پہرا دیا تھا، اس نے میرے ساتھ مل کے پہرا دیا تھا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار، تیرے ساتھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تیرے اعمال ان کے سامنے نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ تو جہنم میں جانے والا ہے، لیکن تو نے ایک رات جو پہرا دیا اللہ کے راستے میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں تجھ پہ جنت واجب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام جہاد کرنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس میں اللہ کے پاک پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، کوئی مدینے میں بیٹھے ہوئے نہیں شہید ہوئے۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے وہ منظر مجھے دکھایا، وہ جگہ اللہ نے مجھے دکھائی قرآن کی برکت سے کہ جہاں اللہ کے پاک پیغمبر پہاڑی میں جو غار ہے جس میں زخمی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر نے جا کے آرام فرمایا، آج امت اس جذبے سے خالی ہو چکی ہے۔ اور فخر اس پہ کیا جاتا ہے جو یہود و نصارہ کی مشابہت کرتا نظر آئے۔ اور اکبر الآبادی نے کہا وضع میں تم و نصارہ تو تمکن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے ہر نوجوان کے دل میں جذبہ جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے دنیا والوں نے مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں، وہ زندہ ہے۔ باقی کسی کے بارے میں نہیں، شہید کے بارے میں فرمایا وہ زندہ ہے، کسی شیخ الحدیث کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ۔ جب سے امت میں سے جذبہ جہاد نکلا ہے
یہ امت پستی کا شکار ہونے لگی ہے اور دشمن للکارنے لگا ہے کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں انگریز کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ تم نے دیکھا نہیں افغانستان میں روس کا حشر کیا ہوا ہے؟ تم ملک کے لیے لڑو گے، ہم اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے۔ تم مر کے مردار کہلاؤ گے، ہم مر کے زندہ کہلائیں گے۔ تو جہاد اسلام کا اہم رکن ہے، اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور دل میں اس کا جذبہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور آج میں نے سابقہ 2 جمعے عرض کیا تھا کہ ہم مکلف ہیں جتنا ہمارے بس میں ہے۔ آج فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، علماء نے فتویٰ دیا جہاد کا کہ اسلامی حکمرانوں پہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ بہت سے شتونگڑوں کو تکلیف شروع ہو گئی، فتویٰ حکومت کے متعلق دیا ہے اور تکلیف تمہیں ہونے لگ گئی ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں جنہیں تکلیف ہو رہی ہے ان کی نسلوں میں کوئی مجاہد آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ بہرحال ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں اور یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ امت کا فریضہ ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اور الحمدللہ اہلیان کلندر آباد نے بہت حد تک یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے عملی طور پہ اپنے آپ کو غزہ کے شہداء کے ساتھ شامل کیا ہے کہ اے اللہ ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارا مال کبھی غزہ کے مظلوموں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ مزید اس چیز کی ضرورت ہے۔ تاجروں سے کہوں گا رزق تمہاری دکانوں میں نہیں ہے، رزق اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ دکانیں تمہاری نہیں تھی، تجارت نہیں تھی، پھر بھی تم بھوکے نہیں مرے۔ تمہارے آباء و اجداد کو رب نے رزق دیا ہے، اللہ رزق تمہیں بھی دے گا۔ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ یہودیوں کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تیسری چیز، دل میں جذبہ جہاد کو زندہ کیا جائے کہ اگر وقت پڑا تو ہم انشاءاللہ مال بھی پیش کریں گے، وقت پڑا ہم جان بھی پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب کائنات جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے ذہن میں پہلے نہیں آیا، 1-2 سوالات ہیں۔ بعض دکانوں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا یا خریدا ہوا مال 5 دن کے اندر واپس ہو سکتا ہے، اس کے بعد تبدیلی نہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی شریعت یہ نہیں کہتی کہ جو مال تم نے بیچ دیا ہے اگر بندے نے استعمال نہیں کیا تو وہ واپس کرے تو واپس نہ کرو۔ یہ گاہک اور دکاندار کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے جس پر وہ راضی ہو۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، ایک اللہ والے کی دکان تھی، اس نے ملازموں کو کہا تھا کہ جو ردی مال بھی لے کے آئے تم نے واپس نہیں کرنا، ردی مال لے کے بھی چیز دے دیں گے۔ اور دنیا سے رخصت ہوا، علماء نے لکھا کہ اس نے دعا کی کہ اے اللہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اے اللہ ساری زندگی لوگوں کا ردی مال بھی میں قبول کرتا رہا، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے میرے کمزور اعمال کو تو قبول فرما۔ جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا جنازہ سے پہلے دیکھا جائے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب جنازہ ہو جائے، یہ جنازہ پڑھ لینا یہ اس مرنے والے کا دنیا میں آخری عمل ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو
دفن کرنا ہے، چہرہ دیکھنا جنازے سے پہلے ہے، جنازے کے بعد چہرہ دیکھنا اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، جائز نہیں لکھا۔ بہتر ہے کہ جنازے سے پہلے چہرہ دیکھ لیا جائے۔ اور یہ میں جو مسئلہ بتاتا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، فقہا نے یہی لکھا ہے، کتابوں میں علماء سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، مسئلہ یوں ہی ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔